تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے. جہاں آپ کی ساری زراعت فیل ہو جائے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دعا کر. محترم سامعین کرام، مولانا طارق جمیل صاحب کے اچھے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں. تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہو فی عمرہ ومالہ، اللہ اس کے مال میں عمر میں برکت دے دے. تو انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. اللہ کے نبی نے لمبی عمر کی دعا دی. ساری دنیا میں کھجور کا پھل سال میں ایک دفعہ پھلتا ہے، کھجور کا درخت، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا. وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا. نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس، نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما. تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے. وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے. سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر کا. کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں تو تمہیں آزاد کروں گا. اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے. وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی. تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر. اچھا چلو مجھے لے چلو. 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا. انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، اس کے چاروں طرف باغ تو نہیں ہے، وہ خالی جگہ ہے وہاں موجود. تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے. سال کے اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگے. صرف 1 سال ایک کھجور اٹک گئی. یا رسول اللہ ایک کھجور نہیں اٹکی. کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی. کہ تیرا بڑا تو نے کیوں لگائی تھی؟ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی. اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے. زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے. بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی. زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے. تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے. اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے. تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے. ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا. ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے. کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا. بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ سالار لشکر تھا. جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے. صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا یہ ہم ہتھیار ڈالتے. کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں. ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟
اور धंसे को निकाल दे। हुदैबिया पर जब पहुंचे 1400 आदमी, कुआं खुश्क, वो पानी खत्म। वो तो हादसा पेश आ गया कि उन्होंने अंदर जाने से रोक दिया। तो मक्के जाने की तैयारी कर कर आए थे, रास्ते में रोक दिए गए, पानी खत्म हो गया। तो या रसूल अल्लाह पानी खत्म है, क्या करें? तो आपने कहा कोई थोड़ा बहुत हो तो लाओ। तो एक आदमी थोड़ा सा पानी लेकर आया, तो आपने मुंह में डाल के खुश्क कुएं में कुली की, तो कुएं का पानी उबलता हुआ बाहर उठते 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 ऊपर तक आ गया। खुश्क को उठा दिया, खड़े को धंसा दिया। एक शख्स जा रहे, अबुल हसन नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं, रास्ते में थे, जंगल में, प्यास लगी, पानी की तलाश में कुएं पर पहुंचे। देखा तो पानी नीचे, तो उन्होंने अपने मोजे को उतारा, जूते को उतारा, वो लंबा जूता होता था, उसको पगड़ी से बांधकर नीचे लटकाया। नीचे लटकाया तो पानी नीचे था, वहां तक जूता नहीं जा सका। तब परेशान होकर बैठ गया, अब क्या करूं, प्यास से जान जा रही। इतने में एक हिरन दौड़ता हुआ आया, उसने आकर तेजी के साथ पहले यूं नीचे नजर दौड़ाई तो पानी बहुत नीचे, फिर सीधा ऐसे आसमान को देखा, ऐसे यूं देखना था कि पानी फव्वारा मारता हुआ मंडेर के साथ आके लग गया। तो उसने पिया, इन्होंने भी पिया। तो इनको दिल में ख्याल आया, ये क्या चक्कर है, ये जानवर इसके लिए इतना इकराम, और मैं इंसान और ईमान वाला, मेरे लिए तो ये हुआ नहीं, जानवर के लिए ये हो गया। तो एक आवाज सुनी, तो रस्सी और डोल के सहारे ढूंढता रहा। उसने सीधा अपने रब को पुकारा। अल्लाह पुकारने वालों की ऐसे ही सुनता है। तो ये चीज हमें एक रास्ता देती है कि हमारे सोच के, तहकीक के, तरतीब के अंदाज और हैं। अल्लाह ताला जिन चीजों को हमारे ऊपर लाजिम करेगा उन्हें हमें करना होगा। नमाज अजान के बाद भी डॉक्टर साहब दफ्तर में बैठे हों, रिसर्च कर रहे हों, तो ये सारी रिसर्च जहर हलाहल है। अब इसका इंसानी खिदमत से ताल्लुक खत्म हो चुका है। अल्लाह की निदा के बाद भी तहकीक चल रही हो, अल्लाह की सदा के बाद भी दफ्तर चल रहा हो, तो ये सारी बरकतें अपने साथ लेके चला जाएगा। अब हमारे लिए हुक्म है बंद अजान बाहर देने का हुक्म है। मस्जिद के अंदर अजान देना मकरूह है। बाहर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद के साथ एक कोठा था, एक साहबी का घर था, उसकी छत पे चढ़ के अजान दिया करते थे कि अजान बाहर की जिंदगी को मुअत्तल करने के लिए है और मस्जिद की जिंदगी को आबाद करने के लिए है। हय्या अला सलाह के बाद अब ना कोई दुकानदार, ना कोई ताजर, ना जमींदार, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, जो जहां पर है उसे हुक्म है कि हाथ उठा ले और चले उस रब की तरफ जो कह रहा है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। यहां क्या मिलेगा? यहां तो हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, यहां क्या मिलेगा? तो इस सवाल का जवाब अगले दो जुमलों में दिया गया, हय्या अलल फलाह, आओ यहीं से कामयाबी मिलेगी। मैं चंद दिन पहले गया था, लड़ाई यूनिवर्सिटी, वहां इनको किस्सा सुनाया था। इब्ने सीना रहमतुल्लाह अलैह, वो तिब की दुनिया में यानी नबी कहलाते हैं, उन पर तिब का इल्हाम होता था। उस शख्स का बनाया हुआ निजाम तिब और उसके कवानीन आज भी मोतबर और मुस्तनद समझे जाते हैं। 600-700 बरस पहले वो शख्स गुजरा है जब इतने आलात नहीं थे, लेकिन उस शख्स में एक सिफत थी, जब किसी मसले में अटक जाते थे और नहीं समझ में आता था तो छोड़ के नफल की नीयत बांध के खड़े हो जाते और सजदे में सर रख कर कहते, ऐ रब मेरे ऊपर इस मसले को वाज़ेह फरमा दे। सजदे में पढ़ नफल की नीयत बांध के सजदे में सर रख, ऐ मेरे रब मैं जाहिल हूं, मेरे ऊपर इस चीज को मुनकशिफ फरमा। फिर एक दफा, 2 दफा, 3 दफा करते 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 मांगते मांगते का वो चीज उन पर खुलती थी। और ऐसा वो लोगों को फन देकर गए हैं कि आज भी उनके फन को तस्लीम किया जाता है, इतनी तहकीकात के बावजूद भी। तो आप भाई बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, बहुत बड़ी जरूरत पूरी करने में लगे हुए हैं। ज़राअत फर्ज किफाया है, तिजारत जायज है, तिजारत करना जायज और ज़राअत करना फर्ज किफाया। अगर लोग तिजारत छोड़ दें तो गुनाहगार नहीं होंगे, लेकिन अगर सारा तबका ज़राअत छोड़ दे तो गुनाहगार हो जाएंगे। अल्लामा खुज़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ज़राअत के छोड़ देने से लोग गुनाहगार हो जाएंगे। फर्ज किफाया, जैसे जनाजा सारे छोड़ दें तो मुजरिम हो जाएंगे, तो ज़राअत फर्ज किफाया है। बेहतरीन माल वो पालतू घोड़ा है और कतारों में लगे हुए दरख्त हैं। कतारों में लगे हुए दरख्त से मुराद बाग है। सबसे बेहतरीन रिस्क जो अल्लाह ताला किसी को देता है वो घोड़ा और बाग है। और आपने फरमाया जब अल्लाह ताला ने मईशत को उतारा, मईशत को जब आसमान से उतारा तो बरकत को खेती और बकरियों में रख दिया।
جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے, میں زمین کھودتا ہوں, گوڑی کرتا ہوں. گوڑی کرتے نا زمانے میں ہاتھوں سے کرنا, یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں, اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں, بچوں کی روٹی کماتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وارض خرارہ, چشمہ ہو ابلتا ہوا, زمین ہو سرسبز, اور نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء, یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو, یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو, یہ بھی کوئی چیز ہے, خرچ کرو تو ختم ہو جائیں, نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے, باپ دادے کی 591, وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاشت کر لیتے ہیں, 15-20 من 1 ایکڑ سے وہ ہوتی تھی. یہ اقسام نہیں تھی, اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے, تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے. 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے, اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے, اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے. اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت, اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا. 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. تو یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے, اور بڑی جان بھی لگ رہی ہے, اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی, اب وہی 30 من ہو رہی ہے, 35 من تک چلی جاتی ہے. ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی, وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے. اوسط کے لحاظ سے تو نہیں, لیکن 2-4-10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ 60 من تک گندم چلی گئی, 100 من تک مکی چلی گئی ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی, وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے. اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جائی نہیں رہی, کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے, اس کے لیے اور اسباب ہیں. اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے, وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا, اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا, اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا. اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے. میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے, اس کے PhD تھے ارضیات کے, ایک جگہ کھانے پہ ہم سے ملاقات. وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے, ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں, دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں. میں نے کہا آپ کی بات درست ہے, لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے. وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے, یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا. امریکن سنڈی بھی مر گئی, اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا. تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر, جس پر سنڈی ایسے ہی نہیں آئی, وہ نہیں آئی. ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر, اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوا سوائے لشکری سنڈی کے. تو وائرس کو بھی کنٹرول ہو گیا, سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئی. لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے, یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, بڑھتا ہی جا رہا ہے. جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا, اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے, گرتے رہیں گے, گرتے رہیں گے. کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اذا اتخذ الفیء دولا, جب میری امت میں حکومت کے افسران
بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے. والامانت مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا. والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا. مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی. ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا. وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے. وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی. ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے. ولان آخر هذه الامه اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے القابات سے نوازیں گے. جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے. اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں. ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا. جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے. کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو ٹھیک استعمال کر لیں گے تو اللہ ان کے حق میں نتیجہ دے دے گا. وہ جو مرضی کریں، شراب پئیں، زنا کریں، جو مرضی کریں، سود کھائیں، اگر انہوں نے 2 اور 2 کو جمع کمایا کے ساتھ ان سے بھی زیادہ دنیا کے میدان میں محنت کریں گے تو اللہ ہمارے نتیجے بند کر دے گا. 2 اور 2 کو نام بھج مسیح وڑے ہم تمہیں تمہارے گناہوں پر دنیا میں جھٹکا دیں گے اور غیر مسلم کے لیے قانون ہے ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. انہیں موت تک چھٹی دے دو، جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں، ان کی اکٹھی پکڑ موت کے بعد ہے. تو اس وقت مخلصین کی محنت دنیا کے میدان میں بھی ہے، دین کے میدان میں بھی ہے. آپ کے ریسرچ کرنے والے مخلص ہو کر، جان کھپا کر، دن رات لگ رہے ہیں اور دین کے میدان میں بھی مخلصین ہیں جو جان کھپا رہے ہیں. لیکن جو باہر کا مجمع ہے وہ باغی ہو چکا ہے، اللہ کا نافرمان ہو چکا ہے. 100 میں 90 آدمی بے نمازی ہے، 95 آدمی بے نمازی ہے، 100 میں 5 آدمی اٹھ کے سجدہ کرتے ہیں. آپ اپنے ملازم کو سامنے بیٹھے کو 5 دفعہ بلائیں، بات سنو، وہ 1 دفعہ سر اٹھا کے بھی نہ دیکھے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا اس کے ساتھ؟ اور اللہ تعالیٰ روزانہ 5 دفعہ سورے فضاؤں میں ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ. نہ ریڑھی والا اٹھتا ہے، نہ سائنسدان اٹھتا ہے، نہ تاجر اٹھتا ہے، نہ مزدور اٹھتا ہے. 95 آدمی بغاوت کا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہوں. 700 دفعہ جس حکم کو قرآن میں پھیرایا گیا ہو. ایمان کے بعد عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کا تذکرہ ہے وہ نماز ہے. 700 دفعہ اس کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے. ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا. تو 700 دفعہ جس حکم کو اتارا گیا پھر اسے توڑا جائے. اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا کر بطور تحفہ کی عنایت فرمایا اور اس کی عظمت اور اہمیت کو دل میں بٹھانے کے لیے 50 نمازیں دیں. دینی 5 ہی تھیں، 50 سے ابتدا کی. یہ بات بتانے کے لیے کہ بہت بڑا کام تمہیں دیا جا رہا ہے اور تمہارا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اپنے رب کی بندگی کرو. پھر گھٹاتے ہوئے 5 پٹھی کی دیر، چلو بھائی 45 معاف، 5 ایک دفعہ گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے 5 معاف ہوئے، پھر گئے کہاں سے؟ چھٹے آسمان سے واپس جاتے تھے سدرۃ المنتہا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے.
اللہ ہی نے سارا نظام چلایا. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا, ملاقات کروا دی. کیا ہوا کہ 50 نماز, بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں واپس جائیں. کون پڑھے گا؟ واپس گئے. اچھا چلو بھائی 5 معاف ہیں. پھر واپس آئے, کیا ہوا؟ 5 نہیں بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں. پھر 5 اور 5 اور 5 اور. جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ زیادہ ہیں, واپس جائیں. کوئی نہیں پڑھیں گے ایوب ریسرچ والے, واپس جائیں. 2-4 ہی پڑھیں گے, باقی سارے چائے پیتے رہیں گے. یا رسول اللہ واپس جائیں. کہا نہیں اب مجھے شرم آتی, اب نہیں جاتا. آپ کو ڈر یہ تھا کہ 5 معاف ہو رہی, یہ بھی نہ معاف ہو اور میری امت محروم ہو جائے.